آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے ہیں. آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جا کے اعظم سواتی 7:30 بجے ملے کیوں. ویسے بڑا کنوینئنٹلی ملوا دیا گیا 7:30 بجے, عام آدمی کو تو ملا نہیں جاتا. وہ چلے بھی گئے, وہاں سے اناؤنس بھی کر دیا. وہ کہتی ہیں آپ کے باقی لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں. اور یہ پہلی آواز نہیں ہے, یہ اس قسم کی باتیں فواد چودھری بھی کر چکے ہیں اور بھی لوگ کر چکے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ پارٹی از سیریس انٹرنل رفٹ ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں مالک صاحب, سیریس انٹرنل رفٹ تو نہیں ہے, بٹ آئی تھنک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اس وقت پارٹی کا, اور ہے کہ خان صاحب کو رہا کرائیں. جتنا اس وقت انٹرنیشنل پریشر ہے, ابھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے اوپر جو ورکنگ گروپ کا جو ڈاکیومنٹ آیا ہے, اس کے علاوہ انٹرنیشنلی ابھی آئی ایم ایف آپ کا ڈیلے ہو گیا. So your agenda is عمران خان not پاکستان. پاکستان تو سب کا ایجنڈا ہونا چاہیے نا. آپ نے کہا نا سنگل پوائنٹ, میں تو کنفیوز ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ ہم تو irrelevant ہیں. 3.5 سال حکومت کی, اب سارے جیلوں میں ہیں, لیڈر ہمارا جیل میں ہے. وی آر irrelevant. ہم یہ فارم 45 17 لوگوں کی سیٹوں کو آپ نے حکومت دے دی, تو حکومت میں تو 2.5 سال سے بتایا پہلے سر. ہاں بات سن لینا, آپ نے کہا ہے تو پھر اب 2.5 سال سے جو حکومت میں ہیں, یہ ایک پیج پہ ہیں, ایک قلب 2 جان, کیا انہوں نے بولا تھا, 1 جان 2 قلب. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو ہم یا قلب 2 جان, تو ہم تو فارغ ہیں سر. ہمارا تو کہیں ذکر نہیں ہے. 1 پیج جتنا آپ لوگ بھی کہتے تھے, 1 پیج کا بھی اتنا سٹرونگ نہیں. وہی کہانی, اسی کو نئے رنگوں میں لگایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اب تو ہم تو یوزلیس, ہارے ہوئے, کسی کام کے نہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 جیل سے بیٹھ کے ساری آپ کی سیاست کا محور وہ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ساری آپ کی پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی ہے, اور عوام کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو آپ رہا کریں. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جلوس لے آئے نا, لاتے کیوں, اجازتیں کیوں مانگتے ہیں. آج سارے مولانا حضرات پہنچ گئے تھے ڈی چوک, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی رگڑ دیا, تل دیا, فیصلے بدلوا دیے. جے یو آئی آتی ہے, دھرنا کرتی, جلسہ کرتی ہے, جماعت اسلامی جہاں چاہتی, جس کے پاس بندے ہیں سڑک پہ لانے والے, وہ لاتے ہیں. تو ہمارے بندے آپ نے ترنول سے واپس بھیج دیے. سارا پاکستان میں معذرت کے ساتھ سب کچھ جو ہے نا, وہ اٹ از ارینجڈ اینڈ پلانڈ اینڈ پلانٹڈ. تو اب ہم جو اب آپ کی اب کیا ریلیجس پارٹیز کے بارے میں کیا کہوں. 2013 کا دھرنا تھا, was that arranged and planted? But that's what you are saying. That's what people on media are saying. I don't know. I was there in the dharna. But I don't know. فیض صاحب کی باتیں اتنی مزے کی ہیں, جو جنرل فیض کے حوالے سے جو میڈیا پہ اب خود ہی سب باتیں کھل رہی ہیں. فیض سے شروع کرتے ہیں. جنرل فیض والا خان صاحب نے کہا وکیل کہ بہت خطرہ ہے ان کو کہ جی جنرل فیض بعد میں گواہ بن جائیں گے, ان کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا اور وہاں پہ ٹرائل ہوگا, اور اس میں کافی حد تک خطرہ ہے بھی, کافی اس پہ صداقت ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں کچھ کنٹروورسی چل رہی تھی کہ جی آرمی ایکٹ کی انٹرپریٹیشن کے اوپر, کہ اگر وہاں سزا ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. پھر آج 1-2 اور سینئر لائر سے میں بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی اگر تو خدا نہ خواستہ کسی کو ڈیتھ سینٹینس ہو پھر تو اپیل آپ کی سپریم کورٹ جائے گی. شارٹ آف دیٹ ملٹری کی اپیلز ادھر ہی جائیں گی. میرا خیال تھا وہ سرونگ آفیسرز تک لمیٹڈ ہے کہ اپیل صرف آرمی چیف کو جاتی ہے. لیکن اگر ملٹری کورٹ ایک سویلین کو ٹرائی کرتی ہے, جیسے اگر عمران خان کو ٹرائی کرتی ہے اور کوئی سزا سناتی ہے, تو اس کی اپیل نہیں ہے باہر. دیکھیں, ایک تو آپ کا ڈیو پروسیس ہے اور فیئر ٹرائل ہے, وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس کی حد تک اگر دیکھا جائے جنرلی اسپیکنگ جو آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے, اور بائی ورچو آف دیٹ اگر آپ کو ٹرائی کیا جاتا ہے, جس طرح 9 مئی کا کیسز ہیں, اور ملٹری کورٹس میں اگر یہ چلے گا, تو اس کے بعد اس کی جو اپیل ہے وہ اس طرح لائی نہیں ہوگی. دین ان کا اپنا ایک انٹرنل میکنزم ہے آرمی ایکٹ کے اندر, وچ از اگین انسٹیٹیوشن آف کورٹ آف اپیل. وہاں پہ اس کو بنایا جاتا ہے, یا وہاں پہ اس کی اپیل ہوگی آفٹر یہ جو ایک ملٹری کورٹس کا سارا معاملہ ہے ود ان آرمی ایکٹ کے مطابق. اینڈ دین فائنلی اف دے فیل, اور اگر وہاں سے بھی ریفیوز ہو جاتی ہے ان کی اپیل, تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی رائٹ ہے مرسی پلی کا, اور بائی کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی رائٹ ہے. اس میں ہائی کورٹ صرف اتنا ہی پلے کر سکتا ہے کہ جہاں پہ جوڈیشل ریویو آ جائے, اور جوڈیشل ریویو بھی تب ہی ہے کہ جب اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہو جائیں کہ کورم نان جوڈس ہو, یا آؤٹ آف جورسڈکشن
کیا گیا ہو یا فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی ایسی گریو وائلیشن ہوئی ہو؟ اگر ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ لیٹس سے اس اسپیسیفک کیس پہ رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیسڈ آن چاہے ان کی ٹیسٹمنی کی بیسس پہ فیض حمید کی یا اوور آل 9th پہ کا جو سٹانس ہے کہ جی آپ نے آرمی انسٹالیشنز پہ کیا ہے کہ جی ان کا یہ کورٹ اپہولڈ کرتی ہے کہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں، اگر یہ اپہولڈ کر دیتی ہے کورٹ تو پھر ان کی اپیل نہیں رہتی باہر. Am I right in understanding to a that? certain extent yes, I would say, because اس میں ایک تو 199 کا سب آرٹیکل 5 ہے، اس میں آرم فورسز سے ریلیٹڈ ہے، جہاں ان کی چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں آپ ہائی کورٹ نہیں جا سکتے اور وہاں پہ آپ کو بار ہے. اب اس کے اوپر جو ہے ان کا فیصلہ ہے کہ I'm sure جب اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے اور عمران خان کو اگر ٹرائی کیا جاتا ہے ملٹری کورٹس میں اور آرمی ایکٹ کے اندر اور اس کی پروی میں، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جائیں گے کورٹس اور وہاں پہ کورٹس کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں، بیکاز یہ ایک ایسی ناول سچویشن سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا پریسیڈنٹ اس پہ تو ہم پالیٹکس پہ تو بات کریں گے. میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ بھی ہے. کل کچھ عرصہ پہلے آپ چیختے تھے کہ یہ ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا رہے ہیں، آج کل یہ چیخ رہے ہیں کہ آپ لوگ دبا رہے ہیں. جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دونوں نے برابر کا حصہ ڈالا ہوا. یہ فائر وال جو چل رہی ہے، اس فائر وال کا جو سارا ایشو چل رہا ہے، یہ ان کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا. بالکل پہلے ہم نے دیکھا کہ جی 2010 میں ایک بیسک فائر وال ناظرین بنی، یہ پون سائٹس وغیرہ اور یہ بیہودہ سائٹس اس پہ یہ اس پہ کام کر رہے تھے. پھر 2019 میں ایک ڈیجیٹل سیفٹی نیٹ ورک آیا جو بعد میں اس کا نام نیشنل فائر وال سیفٹی رکھ دیا گیا. پھر 2020 اکتوبر میں ایک کیبنٹ کے سامنے پروپوزل دیا جاتا ہے کہ ایک اتھارٹی بنائیں اور سارا کام وام کریں. تب ان کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. پھر پوسٹ فیبرری 8 جب یہ سارا سین ہوا اور پروپیگنڈا بھی شروع ہوا، پھر لڑائیاں شروع ہوئیں، سب کچھ ہی تو ریلائز کیا کہ یہ کام نہیں چلنا، اور پھر اب ہم موجودہ دور میں آ جاتے ہیں. سو ان کے زمانے میں شروع ہوا، پہلے بھی چل رہا تھا 2010 سے. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اسے بہت تیزی لانے کی کوشش کی، اور اب جو اس پہ آئسنگ آن دا کیک ہے وہ پی ایم ایل این والے لا رہے ہیں. دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ دونوں ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بٹ اینی وے ریزن میں آج سبجیکٹ تھوڑا سا چینج کیا پالیٹکس پہ کم اور اس میں، کیونکہ بہت سیریس سبجیکٹ ہے یہ جو ہمارا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے. اور اس میں آج ایک آرٹیکل چھپا ہے ڈان میں رمشا جہانگیر صاحبہ کا، اینڈ اٹس اے ویری ویری انفارمیٹیو. میں آپ سے موٹی موٹی باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ہر قسم کی، میں نے شروع میں کہا تھا لاکھ قسم کی باتیں سن رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ بڑھا دیا، آپ نے وی پی این لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے. پہلی بات تو سوال اٹھتا ہے لوگوں نے اگر کیے بھی ہیں تو وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا کیوں؟ وہ اسی لیے کیے کیونکہ سائٹس بلاک تھیں، چیزیں بلاک تھیں، ایکسیس بلاک ہو رہا تھا. دیٹ از وائی پیپل وینٹ اینڈ لوڈیڈ وی پی این. مگر کیا اس سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے؟ نو بڈی ایگریز ٹو دیٹ.